وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے کامل بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آرام سے، نہ بہت تیز۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر آپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے، تکبر سے چلے، نہ تو زمین پھاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑ پہ پہنچ سکتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے لڑنے لگتے ہیں جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ علم کلام والوں نے کہا ہے کہ جاہل کو دلیل و برہان سے سمجھاتے ہیں، سلامتیا کی بات کرتے ہیں۔ تو مفسر کہہ سکتا ہے جب ان سے جاہل الجھتے ہیں قالوا سلامت، تو یہ وہی بات کرتے ہیں جو اسلام کے مطابق، کسی جاہل کے جہل کے مقابلے میں بھی علم سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم، پیر ہم سے عذاب دوزخ کا، ان عذابها کان غراما، بے شک عذاب اس کا چمٹنے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جائے قرار ہو جائے قیام ہے دوزخ۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ تنگدستی دکھاتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، رہتے اس کے درمیان میں قائم دائم، نہ اسراف اور نہ بخل۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو پکارتے نہیں اللہ کے ساتھ اور حاجت روا، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرتے ہیں انسان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے قتل، ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے، یلقا قاما، جا ملے گا گناہگار ہو جائے گا، ضعف لہ العذاب یوم القیامہ، دو چند ہو جائے گا اس کا عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، رہے گا اس میں ہمیشہ ذلیل۔ الا من تاب وآمن، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کی عمل لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کے بدل دے گا اللہ برائیوں کو نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، گناہ معاف کر دے گا، نیکی قائم رکھ دے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، جیسے جرائم کر چکے تھے اب اسی طرح اس طرز کی نیکیاں کر رہے ہیں۔ جیسے وحشی کے ہاتھ سے حمزہ مرا تو پھر اس نے مسیلمہ کو قتل کیا، جازیتہ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں شامل کر دے۔ کیسے؟ بخاری میں ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے اور جہاد کے لیے پالا جاتا ہے، اس جانور کا پیشاب اور اس کا لید، گوبر وغیرہ، وہ میزان حسنات میں تلے گا، میزان حسنات میں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح روس ناپاک ہے اس طرح بول معقول اللحم بھی ناپاک ہے۔ یہ وہاں لکھنا چاہیے، اس کا خیال نہیں آتا، تب تو فائدہ ہے روایت کا کہ اس کا بول اور روس اور حساب اس کو بھی حسنات میں تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ اس جانور کے پالنے سے اس مجاہد کو یہ درجات مل رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ بخشنے والا، رحم والا۔ وَمَن تَابَ، جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کرے نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس وہ رجوع ہوگا اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ والذین، اور وہ لوگ لا یشهدون الزور، جو نہیں آتے ہیں جھوٹی جگہوں میں، گناہ کی جگہوں میں، یا یہ کہ گواہی نہیں دیتے جھوٹ کا۔ حدیث میں ہے جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی بیوی سے پیچھے سے ملے، اور ایک روایت میں ہے اس کو کہو محمد اس سے بری ہے، اور ایک روایت میں ہے جس طرح کوئی بیوی کی جگہ ماں سے ملے، جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب گزرتے ہیں بےہودہ کاموں پہ، مروا کراما، گزر جاتے عزت سے، شریک نہیں ہوتے لغویات میں۔ والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو نصیحتیں کی جاتی رب کی آیتوں سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گرتے ہیں بہرے اور اندھے ہو کر، بیدار رہتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ یقولون، جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویاں
وذریاتنا اور بچے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کے امام، بدعتیوں کی امامت سے خطابت سے بچا۔ سبحان اللہ۔ تین طرح انسان کو دنیا میں سکون ملتا ہے، ایک بیوی اپنی حاجت عفت سکون کا باعث، ربنا ہب لنا من ازواجنا، دوسرا یہ کہ پھر اولاد تابعدار، تیسرا یہ کہ پھر قوم قبیلہ جس جگہ وہ مطیع ہو، بس اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ اب لطیفہ سن لو، جس کو خدا عزت و آبرو کے قیام کی بیوی دے، اولاد تابعدار پیدا ہو، جن کی بیوی اور اولاد مطیع و فرمان بردار ہو، اللہ متقیوں کی سوسائٹی اور صحبت عطا کرے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 701، حسن بصری نے اس کی تفسیر کی ہے، قرۃ اعین، ومن قرۃ اعین الرجل ومن قرۃ اعین الرجل ان یرا حبیبہ فی طاعۃ اللہ، مومن کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کو عبادت میں دیکھے، بیوی کو، اولاد کو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے دریچے، غرفہ خوبصورت کمرہ، بسبب ان کے صبر کرنے کے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا اور القاء کیا جائے گا ان کو اس میں، تحیتاً دعا، وسلاما سلام، بس زبان پر دعا و سلام جاری ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، بدعمال کو کہا تھا ان ساعت مستقرا و مقاما، اب نیکوکاروں کے لیے کا بہترین ہے ان کی جائے قرار و جائے قیام۔ قل فرماؤ ما یعبأ بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں کرے گا تمہارا میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی تمہاری دعائیں۔ اللہ، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ یہ خوبصورت دعا ہے، یہ وقت وقت پر اللہ کے ساتھ مناجات، یہ اپنی بندگی اور عجز کی پیشکش۔ یہ نہ ہوتا تو خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔ فقد کذبتم، پس تم تکذیب کر چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگی مٹ بیڑ، شیخ الہند کی اردو، پس ان قریب ہوگی مٹ بیڑ، یعنی ان قریب تمہارے ساتھ عذاب چمٹ جائے گا۔